نئے سال کے موقع پر حیدرآباد میٹرو ٹرین کی خدمات میں توسیع۔ نئے سال کی تقریبات کے پیش نظر حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ نے میٹرو خدمات کے اوقات میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ چہارشنبہ 31 دسمبر کو تمام کوریڈورز پر میٹرو ٹرینیں آدھی رات کے بعد تک چلائی جائیں گی۔ تمام ابتدائی اور آخری اسٹیشنوں سے آخری میٹرو ٹرین 1 جنوری سال 2026 کو رات 1 بجے روانہ ہوگی، جو اپنی آخری منزلوں پر تقریباً رات 2 بجے پہنچے گی۔ عام دنوں میں حیدرآباد میٹرو کی خدمات صبح 6 بجے شروع ہو کر رات 11 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم نئے سال کی شام مسافروں کی سہولت اور محفوظ آمد رفت کو یقینی بنانے کے لیے اوقات کار میں تقریباً 2 گھنٹے کی توسیع کی گئی ہے۔ اس خصوصی انتظام کا مقصد شہر میں منعقد ہونے والی نئے سال کی تقریبات، پارٹیوں اور کنسرٹس کے بعد شہریوں کو بحفاظت اپنے گھروں تک پہنچنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ ہجوم پر قابو پانے اور مسافروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے نئے سال کی شام میٹرو اسٹیشنوں پر اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ حکام نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ نشے کی حالت میں سفر کرنے والے مسافروں پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہری آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے ایک بڑی کارروائی میں ہائیڈرا نے مشہور دگم چیرو میں غیر قانونی قبضوں کے خلاف سخت قدم اٹھایا ہے۔ مادھاپور کے ان آربٹ مال کی سمت واقع جھیل کے قریب تقریباً 5 ایکڑ اراضی سے قبضے ہٹا دیے گئے، جس سے ماحولیاتی حلقوں اور مقامی عوام میں اطمینان پایا جا رہا ہے۔ کارروائی کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ مذکورہ اراضی کو مٹی سے بھر کر غیر قانونی پارکنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں سے ہر ماہ تقریباً 50 لاکھ روپے تک کا کرایہ وصول کیا جا رہا تھا۔ ہائیڈرا کی ٹیموں نے وہاں موجود تمام گاڑیوں کو ہٹوایا، پارکنگ کا دھندا بند کرایا اور فی الحال فینسنگ نصب کر دی گئی۔ ساتھ ہی جھیل میں ڈالی گئی مٹی کو ہٹانے کے اقدامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں ایک سنگین حادثہ پیش آیا۔ وشنو گڑھ پیپل کوٹی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی سرنگ میں منگل کی نصف شب 2 لوکو ریلیں آپس میں ٹکرا گئی۔ ایک لوکو ریل میں پروجیکٹ پر کام کرنے والے مزدور اور افسران سفر کر رہے تھے، جبکہ دوسری لوکو ریل تعمیراتی سامان لے جا رہی تھی۔ اس حادثے میں تقریباً 60 افراد زخمی ہو گئے۔ چمولی ضلع کے کلکٹر گورو کمار کے مطابق دونوں ریلوں میں مجموعی طور پر 109 مزدور اور افسران سوار تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تمام افراد کو بحفاظت سرنگ سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ انتہائی زخمی 10 افراد کو ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ دیگر زخمیوں کو پروجیکٹ کے احاطے میں ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ حکام نے کہا کہ واقعے کی مکمل جانچ کی جائے گی اور آئندہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سجران نے سال نو کے موقع پر کیب اور آٹو ڈرائیورز کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سواری کو بٹھانے سے انکار یا بکنگ سے زائد رقم کا مطالبہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں کہیں بھی کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو تو فوراً پولیس کو اطلاع دے۔ گاڑی کا نمبر، وقت، مقام اور رائڈ کی تفصیلات کا اسکرین شاٹ حیدرآباد کے واٹس ایپ نمبر 9490616155 پر روانہ کریں۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں بعض IAS عہدیداروں کے تبادلوں اور تقررات کے احکامات جاری کیے۔ ان احکامات کے مطابق GHMC کے ایڈیشنل کمشنرز کے طور پر جی شریجن اور ٹی ویرے کرشن ریڈی کو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح نلگنڈا کے ضلع کلکٹر کے عہدے پر خدمات انجام دینے والے اللہ پاٹھی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں نظام آباد کا ضلع کلکٹر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ نلگنڈا ضلع کے نئے کلکٹر کے طور پر بی چندر شیکھر کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نارائن پیٹ کے ایڈیشنل کلکٹر کے طور پر اما شنکر پرساد کی تقرری عمل میں لائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے GHMC کے توسیع کے انجمن میں بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے آؤٹر رنگ روڈ کے اندرونی حدود میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں حال ہی میں تقرر کیے گئے زونل کمشنرز نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے آؤٹر رنگ روڈ کے داخلی حدود میں کور اربن ریجن اکانومی ایریا کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی جامع ترقی کے لیے حکومت نے تلنگانہ رائزنگ ویژن سال 2047 ڈاکیومنٹ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کور اربن ریجن اکانومی کے حدود میں 12 نئے زون، 60 سرکلز اور 300 بلدی وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہتر بلدی نظم و نسق کے ذریعے شہری حدود میں ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ GHMC کی توسیع کے ذریعے حیدرآباد کی جامع ترقی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد کو موسیٰ ندی کے اطراف 3 میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حتمی نوٹیفکیشن جنوری میں جاری کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ اپریل اور مئی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق موجودہ GHMC کو اثر نو تشکیل دے کر 3 الگ الگ کارپوریشنز بنائے جائیں گے۔
GHMC کے دائرہ اختیار میں پرانا شہر اور سینٹرل حیدرآباد شامل رہے گا۔ گریٹر سکندرآباد میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں شمالی اور مشرقی حیدرآباد کے علاقے شامل رہیں گے۔ گریٹر سائبرآباد میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں شمالی اور مغربی علاقوں کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق موسیٰ ندی شہر حیدرآباد میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ اس بنیاد پر اس کے دونوں اطراف کے علاقوں کو 3 مجوزہ کارپوریشن میں تقسیم کیا جائے گا۔